سب یہ تقدیری فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹے رہ گئے۔ اب تینوں باپ بیٹے اپنا زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ اچھا بھائی سنو، دیکھو اب تم ہی ہو میرے پاس میں اور تو کچھ ہے نہیں، اب ایک طرف تو یہ مال ہے اور ایک طرف یہ کتابیں ہیں، اب تمہیں جو اچھا لگ رہا وہ لے لو۔ ایک بیٹا اٹھا، اس نے سب مال کی کولی بھر لی، مجھے تو مال چاہیے۔ اب فیصلہ رہ ہی نہیں کچھ آگے، کیونکہ 2 بھائی تھے، جب ایک نے مال سمیٹ لیا تو دوسرا کیا کرتا ہو، تو دوسرے نے کہا ٹھیک ہے جی میرے حصے میں کتابیں آئی ہیں۔ اب جس کے حصے میں مال تھا اس کے حصے میں مال ہی رہا، باپ نہیں رہا۔ جس کے حصے میں کتابیں تھیں اس کے حصے میں باپ بھی آیا، کیونکہ وہ پہلے کہہ دیا تھا ایک طرف مال ہے صرف، ایک طرف کتابیں ہیں اور میں ہوں۔ بہرکیف دونوں باپ بیٹے زندگی بسر کرنے لگے۔ آج کچھ کل کچھ پریشانیاں دن پہ دن آنے لگیں، کیونکہ اگر باپ کی خدمت کرتا ہے تو کام نہیں کر سکتا، اور کام کرتا ہے تو باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے باپ کی خدمت کو مقدم رکھا اور خدمت شروع کی۔ آج کچھ کل کچھ، آج کچھ کل کچھ، پریشانیاں دن پہ دن بڑھتی چلی گئیں۔ آخر یہ ہوا ابا کا انتقال ہو گیا، اب خالی کتابیں رہ گئیں۔ کتابیں رہ گئیں تو بڑا پریشان کہ کام کیا کروں، پیسہ پاس نہیں، اب ابا بھی اپنے پاس نہیں۔ اسی کشمکش میں زندگی گزارتا رہا۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ فلاں درخت کے نیچے 100 دینار ہیں، انہیں کھود لو، اپنے کام میں لے لینا۔ لیکن ادھر باپ کی تربیت ہو چکی تھی، باپ نے تربیت کی تھی پوری طرح سے، ذمہ داری کے ساتھ میں تربیت کی تھی۔ جیسے ہی آواز آئی فوراً اس نے جواب دیا کہ ان میں برکت ہے۔ آواز آئی نہیں برکت نہیں ہے، اب تو پھر نہیں چاہیے، کیونکہ تربیت ہو چکی تھی نا باپ کی۔ خیر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد میں آواز آئی فلاں درخت کے نیچے 100 دینار ہیں، انہیں کھود لو، اپنے کام میں لے لینا۔ اس نے پھر یہی جواب دیا تو ان میں برکت ہے؟ نہیں برکت نہیں ہے، اب تو پھر نہیں لوں گا۔ پریشانیاں دن پہ دن بڑھتی چلی گئیں۔ پھر ایک مرتبہ آواز آئی فلاں درخت کے نیچے 1 دینار ہے، اسے کھود لو، اپنے کام میں لے لینا۔ اس نے پھر کہا کیا اس میں برکت ہے؟ کہ ہاں اس میں برکت ہے، اور اسے لے لوں گا۔ بس یہ گیا، اس نے پیڑ کی جڑ میں جا کے اپنا کھودنا شروع کیا، وہاں سے 1 دینار نکلا۔ اس دینار کو لے کے ہاتھ پہ رکھ کر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، آپ نے اس کے اندر نہ جانے کون سی برکت چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھے ایمان، یہ تھے توکل۔ گھر آگے اس دینار کو لے کر، اس سے پہلے کہ گھر پہنچتے راستے میں ایک مچھوارا مل گیا۔ اس نے کہا بھائی لاؤ ہمیں مچھلی دے دو۔ 1 دینار کی مچھلی لے لی۔ وہ بولا لاؤ میں بنا دوں۔ نہیں بنائیں گے ہم اپنے گھر جا کے۔ مچھلی کو لے کے اپنے گھر آ گئے، مچھلی کاٹی، اس کے اندر سے 2 پتھر نکلے۔ اس آدمی نے ان دونوں پتھروں کو صاف کیا، اپنی جیب میں رکھ لیا۔ مچھلی اپنا کاٹی، پکائی، کھائی، چھٹی ختم، اب تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ 1 دینار تھا وہ بھی گیا۔ کچھ دن کے بعد میں خیال آیا کہ یار وہ جیب میں میری 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، چلو آج اس کو لے کے چلتا ہوں صرافے میں۔ 1 پتھر لیا اور صرافے میں پہنچ گئے۔ اپنے متعلق کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ یار میرے پاس 1 پتھر ہے، اس کی کوئی قیمت ہو تو بتاؤ۔ صراف نے دیکھا کہ ہیں یہ پتھر کہاں سے آیا؟ یار چھوڑو اسے، تم یہ کہاں سے آیا؟ بس جو دینا ہو دے دو۔ دینا اور نہ دینے کی بات نہیں ہے، یہ پتھر اتنا قیمتی پتھر ہے کہ اگر پورا صرافہ مل کے اس پتھر کی قیمت ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا ہو سکتی۔ کہنے لگے یار کیوں مذاق کر رہے ہو، میں تو خود ہی پریشان ہوں۔ نہیں مذاق نہیں کر رہا میں، بیٹھو آپ۔ اس صراف نے تسلی دی، کیونکہ متعلق تھا، ایماندار تھا، تسلی دی اور اس کو چائے ناشتہ کرایا، اس وقت میں جو بھی رہا ہو،
اور اس نے کہا کہ تم اس پتھر کو لے کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. صرافے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے، پورا صرافہ نہیں ادا کر سکتا. یہ بادشاہ کے ہاں پہنچا، بادشاہ سے دریافت کیا. اس نے وزیر سے کہا، وزیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی پرکھی کو بلاؤ. پرکھی آیا، اس نے کہا کہ یہ پتھر پرکھو. اب جو اس نے کسوٹی پہ پرکھا تو اس نے کہا کہ اس پتھر کو لے لو. کیا قیمت؟ جو یہ مانگ لے وہی کم ہے. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کیا چاہیے اس کا؟ کہنے لگے جی آپ ہی دے دو اپنے آپ، بس آپ خود سمجھ لو، آپ بلا لو. جوہری نے تو دیکھ لیا ہے، پرکھی نے پرکھ لیا ہے، قیمت دیکھ لو کیا ادا ہو سکتی ہے. بادشاہ نے کہا تم نہیں بتاؤ گے؟ نہیں میں نہیں بتاؤں گا جی، آج اپنی مرضی سے دے دو بس، آپ جو بھی دے رہے ہیں. بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ 14 خچر سونے کے بھر دو. کتنے؟ 14 خچر سونے کے بھر دیے. اب یہ وہاں سے اپنا لے کے چلا اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے. 14 خچر سونے کے. اب تو یہ سوداگر ہو گیا. اس نے بھیڑ بکری اونٹ بیل جتنے تھے سب اپنا خریداری شروع کر دی اور یہ بہت بڑا سوداگر بن گیا. کچھ دن کے بعد میں بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس کے ساتھ کا ایک پتھر اور مل جائے اور آپ کے تاج میں لگ جائیں یہ دونوں پتھر تو پوری دنیا کے پاس ہی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کے تاج کی. پھر بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے دوسرا پتھر تلاش کرو. کہنے لگا ہو نہ ہو دوسرا پتھر بھی اسی کے پاس ملے گا، اور تلاش کرو اس آدمی کو کہاں ہے. اب یہ آدمی گیا، وزیر گیا خود اپنے اور لوگوں کو ساتھ میں لے کے. پتہ لگا سوداگر اپنے کام میں مصروف ہے، بات نہیں ہو پائی. شام میں بات ہوئی، پوچھا بھئی ایک پتھر کی ضرورت ہے. کہنے لگا مل جائے گا. کب؟ ابھی ٹائم نہیں ہے، 2-4 دن میں آنا ہوگا. بھئی آ جانا. ہاں بھئی آ جائیں گے ٹھیک ہے. اسی میں کا ہونا چاہیے کہ اسی میں کا مل جائے گا. اب یہ 2-4 دن میں پھر اس پتھر کو لے کے پہنچا. بادشاہ نے پرکھی کو بلایا، بھئی پرکھی کو بلاؤ. پرکھی کو بلایا، اس نے کسوٹی پہ پرکھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت پتھر وہی ہے لے لو. بادشاہ بولا 14 خچر سونے کے بھر دو. سوداگر بولا نہیں. کیا بات؟ سودا ہوگا. بادشاہ بولا پہلے تو سودا نہیں کیا تھا، آج کیسے سودا ہوگا؟ جی پہلے کی بات اور تھی، آج کی بات اور ہے، آج سودا ہوگا. کہنے لگے بھئی سودا کر لو. 100 خچر سونے کے. او بادشاہ ایک دم اچھل گیا. 100 خچر؟ پہلے تو ہم نے 14 خچر دیے ہیں. جی پہلے کی بات چھوڑو، 100 خچر سونے کے. بادشاہ بولا بھئی کچھ کم کر لو. ٹھیک ہے 90 کر دو. نہیں بھئی آپ ایسا کرو 90 نہیں 60 لے لو. اس نے کہا نہیں جی ایسے نہیں ہوگا. وہ ہوتے کرتے 60 پہ بات بن گئی کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے. غالباً 50 پہ یا 60 پہ 50 پہ بات بن گئی کہ 50 خچر سونے کے بھر دو. تو پہلے کتنے خچر ملے سونے کے؟ 14. بعد میں کتنے ملے؟ 50. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 64. یہ کب ملے آپ کو؟ باپ کی خدمت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر 64 خچر سونے کے دلوائے ایک باپ کی خدمت کے لیے. آج آپ باپ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ باپ اپنی کمر ٹیڑھی کر لیتا ہے تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے. ایک بچہ ہوا نہیں، بیٹا ہو یا بیٹی، اور اس نے اپنے تمام شوق پہ پابندی لگائی نہیں. پھر یہ اچھا کھانا پسند نہیں کرتا، اچھا پہننا پسند نہیں کرتا، باہر کھانا پسند نہیں کرتا، صرف اس میں رہتا نہیں یار میرا بیٹا ہے چلو گھر چل کے کھائیں گے، چھوڑو یار یہ ہم نہیں اب بیٹے کو پہنائیں گے. یہ ایک اولاد کے لیے اپنی ہستی خراب کر لیتا. جو بڑی شان شوکت کے ساتھ رہنے والا تھا، بڑا کر و فر کے ساتھ رہنے والا تھا، ہو بیٹا ہونے کے بعد اس نے اپنی تمام خوشیوں کا دم گھوٹ کے دل کو مسوس کے بیٹھ گیا، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا بیٹا کسی سے پیچھے نہ رہ جائے، میرا بیٹا کسی سے پیچھے نہ رہ جائے. آج بیٹے کی حالت دیکھ لو. وہ جاتا ہے تو باپ سے بتا کے نہیں جاتا، کام کرتا ہے تو پوچھ کے نہیں کرتا، نہ جانے کہاں کہاں الجھا ہوا ہے. تمام سے باتیں خندہ پیشانی سے کرے گا، خوش ہو کے کرے گا،
لیکن باپ کے سامنے آئے گا منہ چھپا کے اندر چلا جائے گا، باپ دیکھتا رہ جائے گا، اس سے یہ بھی نہیں بتائے گا کہ میں کہاں گیا تھا اور میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ افسوس صد افسوس کہ آج اولاد اپنے والدین کو کیا سمجھ رہی ہے، اپنے والدین کو کہاں پہنچا دیا۔ دوستوں کے پیچھے اپنے والدین سے مباحثہ کرنا اور ان کو لعن طعن بکنا۔ الامان والحفیظ، اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دو دعا کے دروازے ہیں، ماں اور باپ، یہ دعا کے دو دروازے ہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر دعا کی درخواست کرو، دعا کے کام کرو تو دعائیں ملتی ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، ماں باپ کی محبت فری ملتی ہے، دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے تو بہت کچھ چکانا پڑتا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔